السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دورہ تراکیب کا سبق نمبر 7 ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 7 کا کچھ بقیہ حصہ اور حدیث نمبر 8 مکمل اجرا اور ترکیب کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حدیث نمبر 7 کا بقیہ یہ ہے: ولی اصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنة فجاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم لیغتسل منها فقالت له انی كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب یا لا یجنب دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ثابت ہونے والا ہے سنن کے اصحاب کے لیے۔ سنن کے اصحاب سے مراد امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ۔ تو یہاں اضافت والا معنی پایا گیا سنن کے اصحاب کے لیے، ثابت ہونے والا ہے سنن کے اصحاب کے لیے۔ اغتسل بعض ازواج النبی الی آخرہ تک یہ پورا جملہ اور یہ پوری کلام مراد لفظ مبتدا مؤخر بن جائے گی۔ یہ پوری کلام ثابت ہونے والی ہے سنن کے اصحاب کے لیے، جس کا اجمالاً جس کی ترکیب یوں بنے گی: واو عاطفہ، لام جارہ، اصحاب مضاف، سنن مضاف الیہ۔ اصحاب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار کا، لام حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے۔ ثابتن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم اغتسل بعض ازواج النبی آخر تک یہ پوری کلام مراد لفظ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ ٹھیک، یہ تو تھی مجملاً ترکیب۔ تفصیلی طور پہ اغتسل بعض ازواج النبی الی آخرہ تک کی ترکیب جو ہے وہ کچھ یوں ہے۔ پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ اغتسل نہائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے بعض، یعنی کوئی ایک۔ ترجمے پہ غور کریں۔ نہائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک، بعض، فی جفنۃ تھال میں، بڑے تھال میں۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیغتسل منہا، تاکہ نہائیں آپ، منہا اس سے۔ فقالت لہ، پس فرمایا اس نے یعنی زوجہ نے، لہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انی بے شک میں، کنتو تھی میں، جنباً جنبی۔ ٹھیک، فقال پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الماء بے شک پانی،
لا یجنب جنبی نہیں ہوتا، پلید نہیں ہوتا۔ ترکیب یوں ہے: اغتسل فعل بعض مضاف، ازواج مضاف، النبی مضاف الیہ۔ ازواج مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا بعض مضاف کا، بعض مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا اغتسل کا۔ فی جار جفنۃ مجرور، فی جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اغتسل کے۔ اغتسل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ، فا عطف، جاء فعل، النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعل ہے جاء کا۔ لیغتسل میں لام کہ ہے، یغتسل فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، منہا میں من حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا یغتسل کے۔ یغتسل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مصدر کی تاویل میں، دراصل یغتسل سے پہلے اور لام کہ کے بعد ان مقدر ہے، کیونکہ لام کہ کے بعد اور کہ کے بعد عام طور پہ ان مقدر ہوتا ہے، جس طرح حتی کے بعد اور لفظ مضارع سے پہلے ان مقدر ہوتا ہے، بالکل اسی طرح لیغتسل میں بھی چونکہ لام کہ مضارع پر آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں بھی ان مقدر ہے۔ تو ان جو مقدر ہے وہ ان مصدریہ ہے، جو کہ اپنے ما بعد فعل کو مصدر کی تاویل میں کرتا ہے، اسی لیے ہم اس کو مصدر کی تاویل میں کریں گے۔ یغتسل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تاویل میں ہو کر مجرور ہوا لام جار کا۔ ٹھیک، دراصل یہ مجرور، تو لام جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا جاء فعل۔ یہ لیغتسل منہا گویا ترکیب یوں بنی، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم للاغتسال منہا۔ ٹھیک، تو للاغتسال میں جو مضارع تھا وہ مصدر میں بدل کر لام جار کا مجرور بنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اب یہ لام جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا جاء فعل کے۔ جاء فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف اول، فا عطف، قالت فعل، اس میں ہوا ضمیر، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، قالت میں ہی ضمیر مؤنث کی اس کا فاعل، لہو میں لام حرف جار، ہو ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا قالت کے۔ قالت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، ان حرف مشبہ بالفعل، یا متکلم کی اس کا اسم، کنتو فعل ناقص با اسم، کانا فعل ناقص ہے اور اس میں تو ضمیر جو ہے یہ اس کا اسم، کنتو فعل ناقص با اسم، جنوباً فعل ناقص کی خبر،
کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی انا کی۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا قول کا۔ قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی۔ فا عطفہ، قال فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول۔ انا حرف مشبہ بالفعل، الماء اس کا اسم، لا یجنب فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی انا کی۔ انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا قول کا۔ قول اپنے مقولہ سے مل کر معطوف ثالث۔ اب اغتسل بعض ازواج النبی فی جفنۃ، یہ تو معطوف علیہ ہوا۔ آگے اس کے تین معطوف کھڑے ہیں۔ پہلا معطوف فجاء النبی لیغتسل منہا صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا معطوف فقالت له انی کنت جنبا، اور تیسرا معطوف فقال ان الماء لا يجنب۔ معطوف علیہ اپنے تینوں معطوف سے مل کر، معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر، اب یہ جو ہے نا مراد لفظ مبتدا بنا، جیسا کہ میں نے مجمل ترکیب میں اس کی وضاحت کی ہے۔ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ جا بنا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کا اجرا بھی کر لیں۔ اصحاب کا اعراب جر ہے، جر زیر سے ہے۔ اصحاب کا اعراب جر ہے، وجہ اعراب لام جار کا مجرور ہے، کیفیت اعراب جر زیر سے ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ تین اسم ہیں، ایک اسم مفرد منصرف صحیح، دوسرا اسم جاری مجرا صحیح، اور تیسرا اسم جمع مکسر۔ ان تین اسموں کا اعراب رفعی حالت میں رفع پیش سے، اور نصبی حالت میں نصب زبر سے، اور جری حالت میں جر زیر سے آیا کرتی ہے، جیسا کہ آپ نحو کے اندر آپ نے پڑھا بھی ہوگا، پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھیں گے بھی صحیح۔ تو یہی تین اسم ہیں جن کا اعراب رفعی حالت میں پیش، نصبی حالت میں زبر، اور جری حالت میں زیر ہوتا ہے۔ یہاں جری حالت میں یہ چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے جری حالت زیر سے آئی ہے۔ سنن کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ جمع مکسر ہے۔ دیکھیں اصحاب بھی جمع مکسر ہے اور سنن بھی جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر وہ جمع ہے کہ واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی بنا ٹوٹ جائے، واحد کے الفاظ اپنی حالت میں نہ رہیں۔ اصحاب یہ صاحبن کی جمع ہے، صاحبن اس کی حالت دیکھیں بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ اصحاب یہ لفظ بنا صاحبن سے ہے لیکن الفاظ اس کے ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، اس وجہ سے اسے مکسر کہتے ہیں، ٹوٹی ہوئی جمع۔ سنن یہ سنتن کی جمع ہے۔ اب اس میں دیکھیں یہاں بھی وہ الفاظ نہیں رہے جو سنتن میں تھے، بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا، اس لیے یہ بھی جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کی جری حالت زیر سے آتی ہے۔ ٹھیک، سنن کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ جمع مکسر ہے۔ اغتسل بعض ازواج النبی، یہ آخر تک
اس مراد لفظ کا اعراب رفع ہے، کیونکہ یہ مبتدا مؤخر ہے۔ رفع محلن ہے، کیونکہ یہ جملہ ہے، مبنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بعض کا اعراب رفع ہے، کیونکہ یہ فاعل ہے اتصال کا۔ رفع پیش سے ہے، کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ازواج کا اعراب جر ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے۔ جر زیر سے ہے، کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ ازواج یہ جمع ہے زوجن کی۔ ازواج جمع ہے زوجن کی، تو یہ جمع مکسر ہوا، کیونکہ واحد کی بنا اس میں بھی ٹوٹ گئی ہے، تو جمع بناتے ہوئے واحد کی بنا یہاں قائم نہیں رہی، جس وجہ سے یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کی جری حالت زیر سے آتی ہے۔ ازواج کا اعراب جر ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہے، اور جر زیر سے آئی ہے کیونکہ یہ جمع مکسر ہے۔ النبیج کا اعراب جر ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہے۔ جر زیر سے ہے، کیونکہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ جفنتن کا اعراب جر ہے، کیونکہ فی جار کا مجرور ہے۔ جر زیر سے ہے، کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ نبیّ کا اعراب رفع ہے، کیونکہ یہ فاعل ہے جاء کا۔ رفع پیش سے ہے، کیونکہ یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے۔ یغتسل منہا جو کہ مصدر کی تعویل میں ہے، اس کا اعراب جر ہے، کیونکہ لام جار کا مجرور ہے۔ جر محلن ہے، کیونکہ جملہ ہے، مبنی ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ لام جو جارہ ہوتا ہے، حرف جار کوئی بھی ہو، وہ فعل پہ کبھی داخل ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو اسموں پہ داخل ہوتا ہے۔ جیسے کہ شرح میات عامل کتاب النوع الاول کے اندر لکھا ہے کہ النوع الاول حروف تجر الاسم فقط، کہ حروف جارہ کا کام یہ ہے کہ تجر الاسم فقط، کہ وہ اسم کو جر دیتے ہیں، بس اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں۔ تو یہاں فعل پہ کیوں آ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں فعل پہ نہیں آیا، دراصل یہ مصدر پہ آیا ہے، کیونکہ یغتسل فعل سے پہلے ان مقدر ہے، مقدر معنی معذوف ہے، پوشیدہ ہے یہاں پہ، لیکن ہے صحیح، اور چونکہ ان یہاں آ گیا، اس نے مضارع کو مصدر کے قائم مقام بنا دیا ہے۔ یہاں چونکہ مضارع اب مصدر کے معنی میں بن چکا، مصدر کی تعویل میں ہو چکا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مصدر اسم ہے، تو لہذا لام کا داخلہ فعل پہ نہیں بلکہ اسم پہ ہوا، اسم مصدر پہ۔ یہ جواب آ گیا۔ اچھا، منہا میں ہا ضمیر کا اعراب جر ہے، کیونکہ یہ من جار کا مجرور ہے۔ جر محلن ہے، کیونکہ یہ ضمیر ہے، مبنی ہے۔ لہو میں ہو ضمیر کا اعراب جر ہے، کیونکہ یہ لام جار کا مجرور ہے۔ جر محلن ہے، کیونکہ یہ ضمیر ہے، مبنی ہے۔ انی کنت جنوبا، اس جملے کا اعراب نصب ہے، کیونکہ یہ مقولہ ہے، اور مقولہ مفعول بھی ہوتا ہے، مقولہ مفعول بھی ہی ہوتا ہے۔ سوال ایک بچے نے کیا تھا کہ حدیث نمبر 4 میں اذا کان الماء قلتین، آپ نے اس جملے کو، اس مکمل کلام کو مقولہ بنا کر اس کا اعراب مرفوع اور اس کا اعراب نصب دیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے جیسے اسباق میں وضاحت کی ہے اور کرتا بھی رہتا ہوں، تو اس سوال کا جواب بھی اسی جواب میں آ گیا ہے
کہ مقولہ دراصل مفعول بھی ہوتا ہے، جیسے ضربت زیدن، مارا میں نے زید کو، زید مفعول بھی ہے۔ اسی طرح قال یقول، اس قول کا جو مفعول ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، نحویوں نے اس کو ایک الگ سے نام دے کر اس کو مقولہ بنا دیا ہے، یعنی اس کا ایک الگ نام بن چکا مقولہ۔ جو قول کا مفعول بھی ہو وہ مقولہ ہوا۔ تو گویا دراصل ہے یہ مفعول بھی، لیکن ایک الگ سا نام دے کر اس کو مقولہ بنا دیا گیا۔ ٹھیک، اس میں کسی کو اشتباہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کوئی الگ سے چیز ہے جو منصوبات میں شامل نہیں، بلکہ یہ منصوبات کے اندر ہی شامل ہے۔ اور منصوبات میں آپ کو پتہ ہے مفاعل خمسہ ہیں، ان میں سے مفعول بھی ہے، تو یہ وہی مفعول بھی ہے، اس لیے اس کا اعراب نصب بنتا ہے۔ تو یہاں بھی اس کا اعراب نصب ہے۔ انی کنت جنبا یہ مقولہ ہے، اور مقولہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ اس کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے، اور مقولہ مفعول بھی ہوتا ہے۔ نصب محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، مبنی ہے۔ اچھا، ان الماء لا یجنب، یہ جملہ بھی اس کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے، مفعول بھی ہے۔ نصب محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، مبنی ہے۔ اچھا، پچھلے کلام میں کنتو کا اعراب بھی دیکھیں۔ انی کنتو جنوباً میں کنتو کا اعراب، اس کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ انا کی خبر ہے۔ ترکیب اگر آپ نے سمجھی سنی ہے تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کنتو اسے میں نے انا کی خبر بنایا تھا۔ تو کنتو کا اعراب مطلب اس جملے کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے انا کی، رفع محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے۔ جنوباً کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ خبر ہے کانا فعل ناقص کی، نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان الماء میں ما کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ انا کا اسم ہے، نصب زبر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لا یجرب، اس پورے جملے کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے انا کی، رفع محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، مبنی ہے۔ حدیث نمبر 7 کے بقیہ حصے کی ترکیب اور اجرا مکمل ہو چکا۔ اب حدیث نمبر 8 کو لیتے ہیں، جس کے الفاظ یہ ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب۔ یہ ہے حدیث کے الفاظ، جس کا ترجمہ ہے کہ اور روایت کی گئی ہے ہریرہ کے باپ سے، مطلب ہریرہ والے سے۔ ترکیبی ترجمے کی روح سے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہریرہ کے باپ سے، کاکی کے والا معنی آ گیا، مضاف مضاف الیہ، مراد اس سے ہریرہ والے، بلی والے ہیں، جن کا نام راجح قول کے مطابق عبد الرحمن تھا، کما قالہ البخاری رحمہ اللہ۔ اب روایت کی گئی ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال، انہوں نے فرمایا کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، طہور اناء احدکم، پاک کرنا، اناء احدکم، تم سب مردوں کے ایک کے برتن کا، احدکم کیا معنی؟ تم سب مردوں کے ایک،
کے والا معنی آ گیا. اچھا. انائی احد ایک کے برتن، اس میں بھی کے والا معنی آ گیا. طہور انا برتن کا پاک کرنا، اس میں بھی کام والا معنی آ گیا. تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ یہاں سارے مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں. طہور انائی احدکم، تم سب مردوں کے ایک کے برتن کا پاک ہونا. اور کم میں معنی عام ہے، کسی کا بھی برتن ہو تو خطاب امت کو ہے. الغرض یہاں اضافتی معنی کو واضح کرنا مقصود تھا. مراد تم میں سے کسی کے بھی برتن کو جب کتا منہ مار جائے تو اس کو دھونے کا یہاں حکم بیان کیا جا رہا ہے. تو طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن کا پاک ہونا. اذا بوقت کہ والغا منہ مار جائے، فیہ اس میں یعنی برتن میں، الکلب کتا منہ مار جائے اس میں کتا، ان یہ کہ اس کے معنی کا تعلق پیچھے کے ساتھ جوڑیں. غور کریں. تم میں سے کسی ایک کے برتن کا پاک ہونا ان یہ ہے کہ یغسلہ دھوئے وہ اس کو. کون؟ یغسلہ کی ضمیر احد کی طرف جا رہی ہے. وہ ایک دھوئے اس کو، ہو اس کو برتن کو، انا کی طرف جا رہی ہے، ہو ضمیر انا کی طرف ہے. یہ کہ دھوئے وہ اس کو 7 مرات، دھونا 7 مرتبہ. ان یغسلہ یہ کہ دھوئے وہ اس کو. دھونا، یہ دھونا میں نے مانا کس کا کیا ہے؟ ترکیب میں بھی واضح ہو جائے گا، اور یہاں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک لفظ یہاں معذوف ہے، غسلاً. 7 مرات یہ اسی کی صفت بنے گی جو کہ بالآخر مفعول مطلق جا بنے گا. یہ کہ دھوئے وہ اس کو 7 مرتبہ دھونا. یہ کلام ختم. آگے نئی کلام. اولاہن بالتراب، ان سے پہلی مرتبہ، ہننا کی ضمیر 7 مرات کی طرف جا رہی ہے، یعنی ان 7 مراتب میں سے، 7 مرتبہ میں سے، اولا پہلا مرتبہ، پہلی بار، بالتراب ہونے والا ہے مٹی کے ساتھ. کیا معنی کیا؟ ہونے والا ہے، کائنۃ بالتراب، ہونے والا ہے مٹی کے ساتھ. تو یہ تھا اس کا ترجمہ. ترکیب دیکھیں. ان حرف جار ہے، ابھی مضاف ہریرہ تھا، مضاف الیہ، ابھی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا ان جار کا. ان حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا رویہ فعل محذوف کے. قالا فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر قول اول. قالا فعل، رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، رسول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا قالا کا. قالا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ثانی. طہور طا کے پیش سے مصدری معنی میں، طہور مصدر مضاف، اناء مضاف، احد مضاف، کم مضاف الیہ. احد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا اناء مضاف کا. اناء مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا طہور مضاف کا. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا. اذا کلمہ شرط جو کہ حین کے معنی میں ہے، لیکن یہاں شرطی معنی کی بجائے آپ کو آسان ترکیب کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ اذا
بمعنی حین کے ظرف طہور کی، اذا بمعنی حین کے ظرف یعنی مفعول فی طہور کا، بالآخر یہ طہور کا مفعول فی ہی جا بنے گا، لیکن آگے کی ترکیب سے اسے جوڑ کر۔ آگے ترکیب کیسے کریں گے؟ اذا مضاف، اذا بمعنی حین کے مضاف، والغ فعل، اس میں ہوا ضمیر، ہاں نہیں، والغ فعل، فی حرف جار، ہی ضمیر مجرور، فی جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا والغ فعل کے، القلب فاعل ہوا والغ کا، والغ فعل فی کیا ہے؟ جار، ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا والغ کے، القلب والغ کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا اذا کا، جو کہ بمعنی حین کے ہے۔ اذا حینیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ یعنی ظرف ہوا طہور مصدر کا، طہور مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور اپنے ظرف سے مل کر یعنی مفعول فی سے مل کر مبتدا، ٹھیک ہو گیا؟ اگر کوئی اشتباہ رہ گیا ہو تو دوبارہ کہہ لیتا ہوں۔ طہور مصدر مضاف، انا مضاف، احد مضاف، کم مضاف الیہ، احد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا انا مضاف کا، انا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا طہور مضاف کا، طہور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ جو ہے نا مبتدا بنے گا، لیکن کب؟ اذا کے ساتھ مل کر، جو کہ اس کا مفعول فی ہے۔ کیسے؟ اذا بمعنی حین کے مضاف، والغ فعل اس میں ہوا والغ فعل فی جار، ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا والغ کے، القلب والغ کا فاعل، والغ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا اذا بمعنی حین مضاف کے، اذا حینیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا طہور مضاف کا، تو طہور مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول فی سے مل کر، مفعول فی اور ظرف ایک ہی چیز کا نام ہے، طہور مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول فی سے مل کر مبتدا، ان مصدریہ، یغسلا فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول بہ، سبع ممیز، مرات تمییز، ممیز اپنی تمییز سے مل کر صفت ہوئی غسلاً موصوف محذوف کی، غسلاً موصوف محذوف اپنی صفت سے مل کر مفعول مطلق ہوا یغسل کے، مفعول مطلق ہوا یغسل کا، یغسل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول کون سے ہیں؟ ایک تو ہو ضمیر مفعول بھی ہوا اور دوسرا غسلاً سبع مرات یہ مفعول مطلق ہوا، تو یغسل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مصدر کی تعویل میں خبر ہوئی مبتدا کی۔ اب
مبتدا اور خبر کی تعیین یوں کریں تو حور اناء احدکم اذا بالغ فیہ الکلب، یہ مبتدا، ان یغسلہ 7 مرات یہ ہے خبر۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور ساتھ میں ایک دوسرا جملہ بھی کھڑا ہے اولاہن بالتراب، اولاہن، اولا میں ہن میں اولا مضاف، ہن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، با جار، التراب مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃن کے یا کائنۃن کے، کوئی بھی نکال لیں، معنی ہے ان میں سے پہلے مرتبہ مٹی کے ساتھ ہونے والا ہے، تو کائنۃن نکال لیں آپ۔ مؤنث اس لیے نکالا کیونکہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہے۔ اولا یہ مبتدا ہے جو کہ مؤنث ہے، تو خبر بھی مؤنث آئے گی کائنۃن۔ کائنۃن صیغہ صفت، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی اولاہن مبتدا کی، اولاہن مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ دونوں جملے، ایک تو پہلے والا تو حور اناء احدکم اذا بلغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات، یہ پہلا جملہ، اور دوسرا جملہ اولاہن بالتراب، یہ دونوں جملے مقولہ ہیں قال رسول اللہ قول ثانی کا۔ تو قول ثانی اپنے مقولہ سے مل کر یہ مقولہ ہوا، جملہ بن کر مقولہ ہوا قول اول کا۔ قول اول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ بن کر یہ نائب فاعل ہے رویہ فعل کا، رویہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے بھی کچھ عبارت کھڑی ہے جو کہ وفی لفظ لہو فلیرکہ، وفی لفظ لہو فلیرکہ، جس کا معنی ہے اور ثابت ہونے والا ہے ایسے لفظ میں جو کہ ہونے والے ہیں اسی کے لیے۔ یہاں لہو کی ضمیر مسلم کی طرف جا رہی ہے، دیکھیں تخریج میں جو الفاظ ہیں اخرجہ مسلم، تو وفی لفظ لہو میں ہو ضمیر کا مرجع مسلم ہے، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں فلیرکہ۔ تو لفظی ترجمہ ترکیبی یوں ہے اور ثابت ہونے والا ہے ایسے لفظ میں جو کہ ہونے والا ہے اسی کے لیے، یعنی مسلم کے لیے۔ کیا ثابت ہونے والا ہے؟ مبتدا مؤخر آگے کھڑا ہے، کیا؟ فلیرکہ، تو یہ لفظ مبتدا مؤخر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر یہ جملہ بن جائے گا۔ ترکیب مستقل یوں کریں گے، فی جار لفظ موصوف، لام جار، ہو ضمیر مجرور، لام جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنن کے، لام جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنن کے، کائنن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صفت ہوئی لفظ موصوف کی، لفظ موصوف اپنے صفت سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جار کا، فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے، ثابتن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم فلیرکہ، یہ مراد لفظ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، آگے الفاظ ہیں وَلِلتِّرْمِذِيِّ أُخْرَاهُنَّ أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، معنی اور ثابت ہونے والا ہے ترمذی کے لیے اخراہن او اولاہن بالتراب کا لفظ، یعنی للترمذی یہ ثابتون کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہوگی، اور اخراہن او اولاہن بالتراب یہ لفظ مبتدا مؤخر بنے گا مراد لفظ بن کر۔ ترکیب مستقل یوں ہے: لام جار، ترمذی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتن کے، ثابتن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم، اخراہن او اولاہن بالتراب مراد لفظ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اولاہن او اخراہن او اولاہن بالتراب کی ترکیب یوں ہے: اخرا مضاف، ہن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف، اولا مضاف، ہن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، اخراہن معطوف علیہ اپنے اولاہن معطوف سے مل کر مبتدا، بالتراب میں با جار، تراب مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنۃ کے، کائنۃ صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، کائنۃ صیغہ صفت، اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو حدیث نمبر 8 کی ترکیب مکمل، اب اس کا اجرا کرتے ہیں۔ ابھی کا اعراب جر ہے کیونکہ عن جار کا مجرور ہے، جر یا ماقبل مقصور سے ہے کیونکہ یہ اسم ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے۔ ہریرہ کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زبر سے ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، عالمیت اور تائے تانیث دو اسباب کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ اچھا، قالا پہلے کی بات کرتا ہوں، اس کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ نائب فاعل ہے، رفع محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے مبنی ہے۔ دوسرا قالا، اس کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مقولہ ہے، مقولہ مفعول بھی ہوتا ہے، نصب محلن ہے کیونکہ یہ جملہ ہے مبنی ہے۔ رسول کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے، قالا کا رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لفظ اللہ کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ طہور کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ انا کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ احد کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ کم کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے، کم یہ ضمیر ہے اس لیے یہ مبنی ہے۔ اچھا، اذا کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول فیہ یعنی ظرف ہے طہور مصدر کا، نصب محلن ہے کیونکہ یہ حرف ہے مبنی ہے۔ ولغا فیہ الکلب جملہ، اس کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے،
جر محلن ہے کیونکہ جملہ ہے مبنی ہے۔ فی میں ہی کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے۔ جر محلن ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ الکلب اس کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے ولغا کا۔ کلب کا اعراب رفع ہے کیونکہ فاعل ہے ولغا کا۔ رفع پیش سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ ان یغسلہ 7 مرات کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے۔ رفع محلن ہے کیونکہ ان حرف مبنی ہے۔ اچھا یغسلہ میں ہو ضمیر کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے۔ نصب محلن ہے کیونکہ ضمیر ہے مبنی ہے۔ سبع اس کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ صفت ہے غسلاً موصوف کی جو کہ مفعول مطلق تھا۔ اب اس کی جگہ چونکہ سبع آیا ہوا ہے، اب یہ اسی کے قائم مقام ہے، لہذا اسے مفعول مطلق کہیں۔ سبع کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول مطلق ہے۔ نصب زبر سے ہے کیونکہ اس مفرد منصرف صحیح ہے۔ مراتن کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ تمییز ہے سبعن کی۔ جر زیر سے ہے کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ 3 سے لے کر 9 تک کی تمییز مجموع مجرور ہوتی ہے۔ مجموع مجرور یعنی جمع ہوتی ہے اور اعراب اس کا جر ہوتا ہے۔ جیسے 9 نسوتن، 9 نسوتن 9 عورتیں۔ سبعۃ عوامل، سبعۃ عوامل، سبع یہ 7 ہے، 3 اور 9 کے درمیان والا لفظ، اور اس کی تمییز دیکھیں عوامل۔ اب شرح عوامل کی عبارت ہے سبعۃ عوامل، تو سبع کی تمییز ایک تو جمع ہے، عوامل عامل کی جمع ہے، اور اعراب بھی اس کا جر ہے، اگرچہ غیر منصرف ہونے کی بنا پہ زبر آئی ہوئی ہے لیکن اعراب اس کا جر ہے، تو مجرور ہے مجموع ہے۔ یہاں بھی سبع اس کی تمییز مرات یا مرتن کی جمع ہے، مجموع یعنی جمع بھی ہے، اور اس کا اعراب جر ہے، مراتن جر۔ اچھا دوسری بات اس میں مراتن یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ جمع مؤنث سالم کیا ہوتا ہے؟ جمع مؤنث سالم وہ ہے جو واحد سے بنے، آخر میں الف اور بڑی تے لگا کر، بڑی تے مطلب لمبی تے جس کے آخر میں ہو، الف اور تا جس کے آخر میں ہو واحد سے بنانے کے بعد، تو اس تا کو تائے تانیث اور اس اسم کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ جیسے مسلمتن کے آخر میں الف اور بڑی تے لگا کر مسلماتن بنایا تو یہ جمع مؤنث سالم بنا، تو یہ بھی اسی کی شکل ہے، مرتن سے مرات جمع مؤنث سالم۔ اس کے اعراب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ رفع حالت پیش سے جاءتنی مسلماتن، اور نصبی حالت اور جری حالت زیر سے آتی ہے، رأیت مسلماتن مررت بمسلماتن، تو نصبی جری حالت دونوں زیر سے آتی ہیں۔ یہ سوال بھی حل ہو گیا۔ اچھا مرات کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ تمییز ہے سبعن کی، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اولا کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، رفع تقدیراً ہے، رفع اس کی تقدیراً ہے کیونکہ یہ اسم مقصور ہے۔ اسم مقصور وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، عصا۔
تو یہ ایسے اسم ہیں جس کے آخر میں الف مقصورہ ہے۔ الف مقصورہ سے مراد وہ الف جس کے بعد حمزہ نہ ہو۔ اگر ایسا حمزہ ہے جس کے بعد اگر ایسا الف ہے جس کے بعد حمزہ ہو تو اس الف کو الف ممدودہ کہتے ہیں، جیسے حوراء، یا اسی طرح حمراء۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس اسم کو اسم ممدودہ کہتے ہیں، اور آخر میں جو الف ہے اس الف کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ لیکن جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اس الف کو الف مقصورہ کہتے ہیں، لیکن دونوں ہوتے زائدہ ہیں، اصلی حروف سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اولا کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، رفع تقدیراً ہے کیونکہ یہ اسم مکسور ہے۔ اسم مکسور کی رفعی حالت، نصبی حالت، جری حالت تینوں تقدیراً ہوتی ہیں، یعنی تینوں حالتوں میں اعراب لفظوں میں نظر نہیں آتا، ظاہر نہیں ہوتا، مقدر ہوتا ہے۔ عامل کے اعتبار سے پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی کون سی حالت ہے۔ اولا کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، رفع تقدیراً ہے کیونکہ یہ اسم مکسور ہے۔ ہنہ کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلاً ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، مبنی ہے۔ تراب کا اعراب جر ہے کیونکہ با جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ وفی لفظ لہو فلیرکہ میں لفظ کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ لہو میں ہو ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ لام جار کا مجرور ہے، جر محلاً ہے کیونکہ ضمیر ہے، مبنی ہے۔ فلیرکہ مراد لفظ، اس کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا مؤخر ہے، رفع محلاً ہے کیونکہ جملہ ہے، مبنی ہے۔ ترمذی کا اعراب جر ہے، لام جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ جاری مجرا صحیح ہے۔ اخری کا اعراب رفع ہے کیونکہ مبتدا ہے، رفع تقدیراً ہے کیونکہ اسم مقصور ہے۔ ہنہ کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلاً ہے کیونکہ ضمیر ہے، مبنی ہے۔ اولا کا اعراب رفع ہے کیونکہ اس کا عطف ہے اخری پہ، رفع تقدیراً ہے کیونکہ اسم مقصور ہے۔ ہنہ کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر تقدیراً ہے کیونکہ یہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔ تراب کا اعراب جر ہے کیونکہ با جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالی آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یاد کریں، لکھیں بھی صحیح، محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔